اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، ہر کام میں پڑھتے ہیں، یہ شیطان ہے کیا؟ جیسے یہ انسان بشر پیدا ہوا، فرشتہ نہیں ہوا، مگر اس کے اندر فرشتوں سے اعلیٰ کوالٹیاں ہیں، مگر جب پیدا ہوتا ہے تو یہ بشر ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان بشر پیدا ہوا، جیسے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے۔ اس شیطان کو سمجھیں، شیطان ہے کیا؟ یہ جو شیطان ابلیس جس کو کہا جاتا ہے، یہ ہے کیا؟ جب ان چیزوں کو سمجھ لیں گے کہ شیطان کے کام کیا ہے، تو پھر شیطان کی سمجھ آئے گی کہ ہم کس سے دوری چاہ رہے ہیں۔ شیطان جسے ہم کہتے ہیں جوا، شراب، زنا، یہ جو ہے شیطانی کام۔ کبھی کسی دانشور کی کتاب یا کسی الہامی کتب میں پڑھ کر دیکھیں کہ شیطان اصل میں ہے کیا ہے، کرتا کیا ہے۔ اور انہی کی جو باتیں لکھی جاتی ہیں یا صفات اس کی لکھی جاتی ہیں، اس پر غور کرنا پڑے گا۔ یہ تو وہ فعل ہیں جو سامنے نظر آ جاتے ہیں تو ہم اس کو شیطانی فعل کہتے ہیں۔ شیطان بھی ویسی چھپی ہوئی شے کا نام ہے، یہ تو شیطان باہر آ گیا ہے۔ جو اندر شیطان ہے وہ انسان سے جدا نہیں ہوتا۔ آپ اکیلے ہو کر گناہ کر لیں، جنگل میں جا کر کر لیں، پہاڑوں میں جا کر کر لیں، کہیں بھی کر لیں، وہ آپ کے ساتھ ساتھ۔ اس سوچ کا نام شیطان ہے جو رب تعالیٰ سے نا امید کرتی ہے اور اپنے آپ کی بڑائی چاہتی ہے۔ شیطان کے ابتدائی کام دیکھیں تو اس نے کیا کہا؟ سنائی باتیں بھی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، مگر وہ سوچ نہ اس کی ختم ہوئی کہ میں دوسرے سے اعلیٰ ہوں۔ یہ سوچ اس کی ختم نہ ہوئی کہ میں دوسروں سے اعلیٰ اور برتر ہوں۔ اور سب سے شیطانی قوت کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر اپنی بڑائی پیدا کرتا ہے، تکبر سکھاتا ہے، غرور سکھاتا ہے۔ میرے جتنا کوئی بڑا زاہد نہیں، میرے جتنا کوئی بڑا عالم نہیں، میرے جتنا کوئی بڑا عزت دار نہیں۔ یہ جو میں اور میرے کو منواتا ہے، یہ شیطان کی سب سے بڑی خصوصیات۔ اور دوسری شیطان کی
سوچ جو ہے کہ انسان اسی دنیا میں دل لگا لے، اسی دنیا سے امیدیں لگا لے، انہی بندوں سے پر امید لگائے، اپنے رب پر امید نہ لگائے، یہ شیطان کی بڑی سوچ ہے۔ شیطان کے کام دیکھیں، یہ دوسروں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ دوسروں سے نفرت کرو۔ یہ کبھی سلامتی کا درس نہیں دے گا کہ امن بھائی چارے کے ساتھ رہو۔ اس سوچ کا نام شیطان ہے جو انسان کے ہر وقت ساتھ۔ یہ میں اور غرور کا تکبر پیدا کرتا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں۔ جب الہامی کتب میں دیکھیں گے کہ شیطان کے اصل کام کیا ہے، ان کاموں کو دیکھ کر انسان اپنے اندر دیکھتا ہے کہ کہیں وہ سوچ میرے اندر تو نہیں ہے۔ جو کام شیطان کی سوچ ہے کہ میں بڑا ہوں، تو مجھے اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ میں بھی کہیں اپنے آپ کو بڑا تو نہیں منوا رہا۔ شیطان کا کام ہے جھگڑے فساد کرانا، نفرتیں پھیلانا، میاں بیوی سے جدائی کروانا، نو بہو پر سے جدا کروانا۔ کبھی مجھے بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کہیں وہ سوچ تو نہیں کام کر رہے کہ میں بھی چاہتا ہوں بہو اور نو جھگڑ پڑے، علیحدہ ہو جائے تو میری عزت کرے گا، ایک تو میری عزت کرے گا۔ کہیں یہ سوچ میرے اندر تو نہیں، یا میں کسی کا برا سوچوں، کسی کی لڑائی کروا دوں۔ یہ سوچ جو ہے یہ شیطان کی تھی۔ مجھے اپنے اندر دیکھنا پڑے گا، کہیں یہ سوچ میری بھی وہی تو نہیں پیدا ہو رہی، میں بھی وہی کام تو نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک سوچ کا نام ہے، کسی فرد ایک کا نام نہیں ہے، یہ بھی ایک طاقت ہے۔ بلکہ کتابوں میں تو ایسے لکھا جاتا ہے شیاطین بھی ہیں، شیاطین کی اولادیں بھی ہیں، ان کے چیلے بھی ہیں۔ تو وہ یہ کہ جو اس سوچ کے قابو میں آ جاتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ جس سوچ کے قابو میں آ گئے کہ مجھے اس دھرتی پر، اس زمین پر نفرت پھیلانی ہے، دوسرا انسان نہیں، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے بڑا علم والا ہوں، میں ہی سب سے بڑا عبادت گزار ہوں، تو وہ تو رب تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ اتنی عبادت کرنے والے بھی غلط ہو جاتے۔ بعد اس سوچ کو ختم کرنا ہے جو میں پیدا کرتی ہے، جو اپنے آپ کو منواتی ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی لوگوں کو دکھلاتا اپنے آپ کو پھر رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، سب سے زیادہ میرے پاس کپڑے اچھے ہیں، سب سے زیادہ میں اچھا ہوں، سب کچھ میرا اچھا ہے، تو یہ بھی سوچ شر کی ہے۔ رحمانی سوچ جو ہے وہ تو الہ کو بڑا کہتی ہے کہ ہم کچھ نہیں، سب کچھ اس کا ہے۔ جس کے اندر وہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے اور اس نے پوری زندگی قیامت تک کے لیے مہلت مانگی ہوئی، انسان کی موت تک وہ جاتا پیچھا کرتا ہے۔ یہ مت سوچو، جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ شیطان کو ماہ رمضان میں جکڑ دیا جاتا۔ اب کبھی یہ دیکھیں کہ کیا رمضان میں تکبر غرور نہیں پیدا ہوتا؟ کیا
رمضان میں چوری ڈاکہ نہیں ہوتا، اور خاص کر چوری ڈاکہ تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ان چوروں ڈاکوؤں نے بھی عید منانی ہے۔ یہ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں عید کے پہلے ذرا خاص خیال رکھو، چور ڈاکو بہت ہوتے ہیں، عید کی شاپنگ کر جاؤ تو جیب کترے بھی وہاں ہوتے ہیں، اور ہر بازار میں شہر والے لوگ بھی گھومتے پھرتے ہیں، اچھے لوگ بھی گھومتے پھرتے ہیں، کوئی شہر کی دعوت دے رہا ہے، کوئی شہر کھیل رہا ہے، سب ہو رہا ہے، تو جھگڑا کیسے گیا؟ ہاں البتہ اس نسبت سے کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان بھوکا ہو، روزہ رکھا ہوا ہو، تو اس کی اندر شر والی خواہش کم پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ مگر وہ جس نے روزہ رکھا ہوگا، جس نے بھوک کاٹی ہوگی، اس کے اندر خواہش کم ہوگی۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ شر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ بعض کا تو روزہ رکھنے والا بھی پکوڑے سموسے والوں سے لڑ رہا ہوتا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سوچ ہے جو انسان کے اندر ہے، اس سوچ کو ہم نے مسلمان کر دینا ہے۔ مسلمان اسے کیسے کرنا ہے؟ سیانے لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی نے اس سوچ کو مسلمان کر دیا۔ شاہ صاحب کے ساتھ کسی نے فرمایا، سیانے سے پوچھا کہ جی آپ اتنے اچھے ہیں، آپ کے ساتھ بھی شر تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو مسلمان کر دیا۔ تو اسی طرح ہم نے اس سوچ کو، نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی دینی ہے، اپنی کو۔ جو میرے اندر بری سوچیں آ رہی ہیں، میں نے اس سوچ کو بند کرنا ہے، نیگیٹو سوچ اپنی کو ختم کرنا ہے۔ شیطان کا کام ایک ہی نہیں ہے، اور جب آپ شیطان کی طرف اس سوچ کو اپنا لیں گے تو وہ سوچ آپ کو بری نہیں لگے گی، شیطانی سوچ، وہی سوچ آپ کو اپنی لگنا شروع ہو جائے گی، اور اسی میں آپ خوش رہیں گے، وہی آپ کی زینت بن جائے گی، وہ بھی آپ خوشی سے قبول کرتا جائیں گے جب بری سوچ آ جاتی۔ اور میں تکبر کی سوچ تو اس کی مشہور ہے کہ میں ہی اعلیٰ، اسی لیے تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو دوستو اس سوچ پر ہم نے لگام ڈالنی ہے۔ وہ سوچ انسان کے باہر گھومتی رہتی ہے، اندر پیدا ہوتی رہتی ہے، پھر گمانے لے جاتی ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا ابھی تک کہ شیطانی سوچ کے کام کیا ہے۔ وہ تو دنیا کی انجوائے کرائے گا، دنیا کی سیریں کرائے گا، یہاں لذتیں لینے کی دعوت دے گا، یا کپڑے دکھانے کی، اپنا منوانے کی دعوت دیتا ہے وہ، تاکہ اس کا دل جو ہے اسی دنیا کے ساتھ لگ جائے۔ یہی بائیں ہاتھ کا نظام ہے، جو ادھر ہی دل لگا لیتے ہیں، ادھر ہی شہرت چاہتے ہیں، ادھر ہی عزت چاہتے ہیں، حالانکہ رب العزت نے فرمایا سب عزتیں میرے پاس، ادھر ہم جاتے نہیں۔ تو دوستو کبھی کبھی کوشش کر کے سادے ہو جایا کریں، عقل کی تلاؤں سے کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کو علیحدہ کر اپنے آپ کو دیکھیں، ایزی ہو جائے۔
اپنی سوچوں کی بجائے اپنے دل کو اطمینان دیں، سکون دیں، تو ان سوچوں کو پازیٹیو کر دیں، تو وہی شر کی سوچیں مسلمان ہو جائیں، کیونکہ اس کو سوچ کو استعمال نہیں کیا نا. گھر بیٹھے کسی کا برا نہیں سوچ رہا، اکیلا بیٹھا کسی کا برا نہیں سوچ رہا. یہ جو اکیلا پن، تنہائی پن ہے، یہ اچھا بہت ہے، مگر یہ دونوں طاقتیں ہیں انسان کے اندر. اگر تنہائی میں شر کی طرف چلا جائے تو یہ بھی بڑی ترقی کرتا ہے، اگر رب کی طرف چلا جائے، اچھائی کی طرف چلا جائے تو یہ بھی بہت ترقی کرتا ہے. کہ دوستو یہ سوچ ہے انسان کے اندر شر کی. جیسے الہامی کتب میں فرمایا جاتا کہ جن کے اندر شر کی سوچ پیدا ہو جاتی ہے وہ مومنوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ. جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ. رب تعالیٰ فرمایا یہ شیاطین ہیں، یہ بندے شیطان ہیں. تو کس وجہ سے ہوئے؟ اس سوچ کی وجہ سے جو دھوکہ نہیں دیتا، ایماندار ہے، وہی رب کا فرما بردار ہے، وہی مسلمان. یہ نہیں ہوگا. ہاں دھوکہ جو دینے والا ہے وہ بھی اپنے آپ کو رب کا ہی سمجھتا، کیونکہ اس نام کے بغیر انسان دھوکہ دے نہیں سکتا. ایک آدمی سرے آپ لوفر لفنگا نظر آ رہا، وہ دھوکہ کیسے دے گا؟ اس کو دھوکہ دینے کے لیے بھی وہ لبادہ استعمال کرنا پڑے گا. شرافت کا لبادہ اڑے گا تو کسی کو دھوکہ دے گا. اصل وہ دھوکہ جو ہے اس بری سوچ کا نام، شیطانی سوچ کا نام. تو وہ انسان کو اپنے اندر سے آہستہ آہستہ نکالنا چاہیے. کسی کو برا نہ کہیں، کسی کے شیطان کو نہ دیکھیں، اپنے شیطان کو دیکھیں کہ جو میرے اندر سوچ آئی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور یہ نہیں ہے کوئی اتنے بڑے پار سے بات ہے، یہ اکثریت میں ہوتا ہے. یہ بہت قلیل لوگ ہوتے ہیں. فرمان بھی آتا ہے کہ میرے بندے بہت قلیل ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے شر کو دور کرتے ہیں. باقی تو شر کو ساتھ لے کر اپنے آپ کو اچھے کہلا رہے ہوتے. وہ اندر ہی چھپا ہوتا ہے اپنا مفاد، لالچ، طمع، حسد، کینیا، کرودھ انسان کے اندر ہی بسا ہوا، مگر اوپر سے شریف آدمی کہلاتا. اصل اس سوچ کا خاتمہ کرنا ہے جو میرے اندر یہ پیدا کرتی ہے کہ میں کسی کا برا کیوں سوچوں. وہ کسی کا برا سوچنا جو ہے یہ اسلامتی سے خارج کر دیتا ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اسلام کہنا ہی اس بات سے ہے کہ میں تم پر سلامتی بھیجتا ہوں. اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں السلام کہا کرو، السلام علیکم کہا کرو، تاکہ آپ اس پر دعا کریں، وہ بھی وعلیکم السلام کہہ کر وہ ہم پر دعا کریں. اور دعا کرنے سے انسان کا من صاف ہوتا ہے. ہم تو ایسے سلام بھی کرتے ہیں جیسے عربی کے وٹے لے کے اس کے سر پر مار دیے بس. دل سے سلام کہا کرو، اللہ اس پہ سلامتی کر. اگر وہ برا بھی ہے تو پھر بلکہ زیادہ حق ہے آپ کا کہ اس پر سلامتی بھیجیں تاکہ اللہ اس کا بھلا کرے. جب آپ سلامت ہوں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، تو یقیناً ہمیں دل سے دعا کرنا پڑے گی. بے شک اگلا برا بھی ہے، اچھا ہے، جیسا بھی. اگر اچھا ہے تو مزید سلامتی ہو،
اگر برا ہے تو سلامتی ہو. تو دوستو اسی لیے ان خواہشات کو مارنا پڑے گا جو ہمیں پریشان کرتی ہے. اس کا کام ہی پریشان کرنا. وہ اتنے دھوکہ دیتا ہے، بعد میں کہہ دیتا کہ میں نے تو رب تعالیٰ اس کو نہیں کہا تھا. وہ تو رب کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں ان سب کو بہکا دوں گا. بہکانے سے مراد کیا ہے؟ اس کا دل، روح جو ہے رب کی طرف جانے نہیں دے گا. اس کو دنیا کی دلچسپیوں میں لگا دے گا، جسم کے سوادوں میں لگا دے گا. تو دوستو اس کی پہچان ہوگی تو ہم سے دور ہوگا. اور اس کو آپ چاہیں تو اسی سوچ کو ہم پازیٹیو کر دیں تو سوچ ختم ہو سکتی ہے. مگر یہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہو، کیونکہ اس کی بہت ساری کوالٹیاں جو انسان کے اندر بسی ہوئی، مگر اس کا تو وعدہ ہے. ابلیس کا کام ہی یہ ہے، ابلیسی سوچ کا کام ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا منوانا، بندوں کو سہارا سمجھنا اور اپنے رب سے نا امید کرنا. یہ شیطانی سوچ جو انسان کو آزاد نہیں ہونے دیتی کہ میرا رب ہے. یہ کہتا ہے بندوں کی عبادت کرو، بندوں کو سجدہ کرو، بندوں کی اطاعت کرو، بندوں کے پیچھے گھومتے رہو، یہی تیرے کام آئے گا. اس لیے یہ دھوکہ. رب انسان کے ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ ہے. ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں، اس سے مشورہ کیا ہی نہیں وہ کیا چاہتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، کیسی محبت کرتا ہے. اپنی اس سوچ کو مسلمان کر دیں، رب کی فرما برداری میں لے آئیں، تاکہ انسان کو یہ دنیا کی حقیقت عیاں ہو جائے کہ یہ دنیا دھوکہ کیسے. یہ قدرت نے ایک کھیل بنایا ہے کہ انسان کے اندر وہ جستجو پیدا کر دی. فرشتوں کے اندر یہ خواہشات نہیں تھی. جو اس خواہشات کو سمجھ کر یہاں سے پاس ہو گیا وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. باقی رب تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے، خوش رہنے کی، ایزی ہونے کی عادت ڈال لیں. ایزی جب ہی ہوں گے جب آپ جیسے ہیں، سادے ہیں، جیسے ہیں وہی پیش ہوں. اسی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں جو آپ ہیں. آپ معصوم، سادہ، آپ کی روح فرشتوں کی طرح ہے. اس کو پہچانیں. رب کی روح ہے، وہی امر ہوتی ہے تو انسان ہدایت پاتا ہے. بہت ساری الہامی کتب میں لکھا گیا ہے کہ رب تعالیٰ اس بشر کو ہدایت دیتا ہے، اس میں مختلف ذریعے بتائے گئے کہ ایسے اس طرح سے دیتا ہے. پھر جب وہ ہدایت کرنے کی چاہ لیتا ہے تو اپنی روح کو اس کی طرف امر کر دیتا ہے. پھر روح پاکیزہ ہوتی ہے. مگر ابتدا بندے نے کرنی ہے. باقی اس کے 70 قدم ہے، کتنے ہیں، مگر وہ بہت زیادہ شفیق و مہربان ہے. صرف اپنے ارادے کرنے ہیں، ارادوں کو، نیت کو پاک کرنا ہے. باقی پھر ستی خیرہ. اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ایزی ہو جائیں. کیوں کسی کا برا سوچ رہے ہیں؟ کیوں اپنا آپ دکھا رہے ہیں؟ کیوں اپنا آپ منوا رہے ہیں کہ میں سب سے بڑا ہوں؟ اس صفات کو نکالنا ہے. کوئی بڑا نہیں، وہ ایک ہی کبریائی ذات ہے جو اللہ اکبر. سوائے اس کے کوئی اعلان ہے. اس کی بڑائی کی طرف چلے جائیں. یہ انسان کوئی بڑا نہیں، نہ کوئی بڑا چھوٹا یہاں رہتا ہے.
اپنے اندر سے اس روح کو بیدار کرے جو جیسے عبادت کے بعد کی جاتی ہے، اور ہر عبادت کرنے کے بعد بھی اس کا ذکر جاری رکھیں۔ کام زندگی دنیا میں کرتے رہیں، مگر دل میں خواہش جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے رب کے پاس جانا ہے۔ پھر ایک دن ضرور آ جاتا ہے کہ انسان کی امید بڑی ہو جاتی ہے، نیگیٹیوٹی سوچ ختم ہوتی جاتی ہے، پھر اوپر والی سوچ میں چلا جاتا ہے۔ پھر تب جا کر آپ کو سمجھ آئے گی کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر شے قدرت کی کیسے ہے، بعد میں سمجھ آئے گی۔ اپنے اندر سے پہلے خاتمہ کریں اس سوچ کا جو نیگیٹو ہے، اچھی سوچ رکھیں، جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔